الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اسلام کی صاف ستھری تعلیمات میں سے پاکی اور صفائی ستھرائی یہ اہم ترین تعلیمات میں شامل کی جاتی ہیں. اسلام نے طہارت پر جس قدر زور دیا ہے، بلکہ اس کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے. طہارت کو، طہارت پر اعمال کی صحت کا دار و مدار رکھا گیا ہے. بغیر طہارت کے انسان کے اعمال ضائع اور اکارت ہے. اعمال کی صحت کے لیے بنیادی شرط طہارت رکھی گئی ہے. طہارت میں مختلف قسم کی طہارت ہے. ایک تو طہارت انسان کو شرک اور کفر کی نجاستوں سے، آلائشوں سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور رجز فہجر، اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا تھا. اسی طرح سے حصی طہارت کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں، اسلام کے اندر اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے. محدثین کرام نے اپنی کتابوں کا آغاز، فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کی ابتدا طہارت کے ابواب سے کی. طہارت کے مسائل اسلام کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ جنابت سے پاکی، حدث سے پاکی، اس کے بغیر تو اعمال صحیح ہی نہیں ہوتے. مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے طہارت کے احکامات جدا جدا بیان کیے گئے ہیں. عورت کے اپنے مخصوص پیریڈ ہوتے ہیں، اس کی طہارت کی تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کو جنابت کا غسل کرنا فرض قرار دیا گیا. جب تک وہ غسل نہیں کرتے اس وقت وہ پاک نہیں ہوتے. مرد عورت دونوں کو حدث سے پاکی کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا. بغیر وضو کے وہ حدث سے پاک نہیں ہو سکتے. چنانچہ صرف وضو کا مسئلہ اگر ہم لیتے ہیں، وضو کس قدر بلند ترین عمل ہے، اس کو جاننے کے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا رکن کلمہ شہادتین کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلا رکن نماز کی صحت کا دار و مدار پاکی پر ہے. حدث سے پاک ہونا ضروری ہے. قرآن پاک حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، جب تم نماز کے لیے جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو دیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو دیا کرو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھویا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کے عمل کی تفصیلات پھر بتلائی، اس کے سنن، اس کے آداب اسلام کے اندر بیان کیے گئے. اس وضو کے عمل کو اس قدر بلند اور بابرکت عمل بتلایا گیا ہے. ایک طرف اعمال کی صحت کا دار و مدار اس پر ہے. اس بندے کی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی جو بے وضو رہے گا، نجاست کے ساتھ رہے گا، گندگیوں کے ساتھ رہے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی.
حدث سے وہ جنابت سے پاک ہو گیا، جسم کے اوپر کوئی نجاست ہے، کپڑوں پر کوئی نجاست ہے، جگہ پر کوئی نجاست ہے، سب سے پاک ہو گیا، لیکن اس نے وضو نہیں کیا تھا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور وضو بظاہر ہم لوگوں کے نزدیک ہلکا سا اور معمولی عمل معلوم ہوتا ہے، انجام دینے کے اعتبار سے یقیناً بہت ہی ہلکا عمل ہے، لیکن اس کے ثمرات اور اس کے فوائد، اس کے اوپر ملنے والے اجر حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور وضو کے اندر کوتاہی کرنا، اعضائے وضو کا ٹھیک طریقے سے نہ دھونا، اس پر جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ جلدی میں تھے، جلدی پیروں کا مسا، پیروں پر جو ہے پانی نہیں لگا، ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی وضو کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جہنم کی وادی کے اندر اللہ تعالیٰ ان ایڑیوں کو جلائیں گے جس کے اوپر وضو کا پانی نہیں لگا تھا۔ قرآن نے حد بیان کی ہے چہرے کی، ہاتھوں کی اور پیروں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے عمل کو نقل کیا کہ کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، کس عضو کو کہاں تک دھویا جاتا ہے۔ چہرے کا کوئی حصہ باقی رہ گیا وضو نہیں ہوگا، کوہنیوں میں سے ہاتھ میں کوہنیوں تک نہیں دھویا وضو نہیں ہو جائے گا، پیروں میں ٹخنوں تک پورے طور پر نہیں دھویا وضو نہیں ہوگا، سر کے مسا کے اندر کوتاہی ہوئی وضو نہیں ہوگا۔ بقیہ اعمال اگرچہ کہ سنت ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کے اعتبار سے بڑی فضیلتیں بیان کی، اور وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتلاؤں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے وہ کون سے عمل ہے جس سے ہماری خطائیں درگزر ہوں اور ہمارے درجات بلند ہوں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، تکلیف کے باوجود اچھی طرح سے پورے طور پر مکمل وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، یعنی مسجدوں کی طرف آنا عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یا مسجدوں میں وقت سے پہلے آ کر نمازوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا، یہ تین اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کو مٹانے والے، اس کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا فذالکم الرباط، یہ فوجی چھاونیاں ہیں، جس طرح سے دشمن کے مقابلے کے لیے فوج بٹھا دی جاتی ہے، چھاونیاں قائم کی جاتی ہے، یہ اسلام کی فوجی چھاونی ہے۔ مسجدوں میں وقت سے پہلے آ کر بیٹھنا، مسجدوں کی طرف قدم اٹھا کر کے لے جانا، اور وضو کو اچھی طرح سے کرنا، خصوصاً ان مواقع پر جس میں آدمی کو جو ہے ذرا تکلیف و پریشانی ہو۔ اور اس وضو کے عمل کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع ان یطیل غرته فلیفعل، تم میں سے جو آدمی اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہے سفیدی بڑھائے۔ کیا سفیدی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پل صراط پر سے لوگ گزر رہے ہوں گے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو، یہ آپ کے امتی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ فرمایا کہ اعضائے وضو کے دھلنے کی وجہ سے میں ان کو پہچانوں گا، جہاں تک وضو کا پانی ان کا پہنچے گا اس کی وجہ سے ان کے عضو، چہرے اور ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، اس چمک اور اس سفیدی کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی اس سفیدی کو، اپنی اس چمک کو بڑھانا چاہے تو فرض حد سے ذرا زائد دھوئے، کوہنی تک دھونا ہے اس سے آگے تک ذرا دھوئے، چہرہ ہے چہرے کی حد سے آگے بڑھ کر کان اور نیچے والا حصہ بھی دھوئے، پیروں میں ٹخنوں تک دھونا ہے ذرا اوپر تک دھوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وضو کے تعلق سے اس قدر فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں گناہ اس کے۔ جیسے جیسے آدمی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے کیے ہوئے، آنکھوں سے، زبان سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے، ناخن کے اندر سے گناہ نکل جاتے ہیں، جو گناہ اس نے چھو کر کیا تھا، چل کر کے کیا تھا۔ تو وضو کا عمل اس قدر بابرکت ہے کہ وضو کرنے کے نتیجے میں انسان کے وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہیں تک ہے بہت سی روایات میں، اور بعض روایتوں میں اس سے آگے یہ بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو شروع میں شہادتین کے کلمات جو بیان کیے گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو سے فارغ ہو کر جب یہ دعا پڑھتا ہے کیا ملتا ہے اس کو؟ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے، جس گیٹ سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ ہم وضو کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، وضو اس قدر بلند عمل ہے، انسانوں کے گناہوں کو مٹانے والا، اس کے درجات کو بلند کرنے والا، اس کو جنت میں جانے کے لیے سبب بننے والا، اس کے لیے اعمال کی صحت کے دار و مدار وضو پر۔ اور وضو کے تعلق سے فرمایا گیا کہ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، منافق وضو پر پابندی نہیں کر سکتا، مومن وضو کی پابندی کرتا ہے۔ جب بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کے لیے بلند کر دیا جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو جو ہے نصیب ہونے لگتا ہے۔ بے شمار روایتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اس عمل کی جو ہے فضیلتیں بیان کی ہیں اور وضو پر ملنے والے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ تو وضو کو پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، صفائی ستھرائی کا پورے طور پر خیال رکھا جائے، اس لیے کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ صفائی ستھرائی اور طہارت و پاکی کا حکم دیا گیا ہے، لہذا طہارت و پاکی کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے، گندگیوں سے، نجاستوں سے اور وہ غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے اپنے جسم، جس طرح سے اپنی زبان کو بری باتوں سے پاک رکھنا ہے، اپنے دل کو بری باتوں سے پاک رکھنا ہے، اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو بھی جو ہے گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ اور وضو کے سلسلے میں بے احتیاطی برتنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم تک کی وعید سنائی ہے، اس لیے ان اعمال کو اور ان چیزوں کو جس طرح سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے اسی طرح سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔